تو میں دعوت دوں گا شاہد جمیل کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. شاہد جمیل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. میں آج کی نشست میں مدرسے کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے خیالات و جذبات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرسکو حاصل اور پرکشش درسگاہوں کا نام ہے، اور اسی لیے ان کا یہ گمان ہے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. لیکن میں ان کی اس خیال کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ سنگ و خشت کے ڈیر کا نام نہیں، مدرسہ شاندار عمارت کا نام نہیں، مدرسہ مزین اور مکیف کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیاد رکھی تھی. اگر ایسا ہوتا تو ہم استادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں تعلیم حاصل کرنے والے کو اصحاب صفوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھایا جاتا ہے. یہ مقاصد اگر ماں کی گود میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، مسجد کے حجرے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، صحرا کے سناٹے میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے، شہر کے ہنگاموں میں حاصل ہو تو مدرسہ ہے. یہ مقاصد اگر ان شاندار عمارتوں میں حاصل نہ ہو تو مدرسہ نہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، تصنع ہے، ریاکاری ہے، جھوٹ کی نمائش ہے. واللہ حقائق کو نہ جھٹلائیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، ناراض نہ ہو جائیے گا. آج ہماری یونیورسٹیوں کی عمارتیں میلوں میں پھیلی ہوئی ہیں، ہر آسائش مہیا کی گئی ہے، ہر سہولت دی گئی ہے، لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں، کالجوں اور مکاتب کی کوک بانج ہو چکی ہیں. وہاں سے زمانے کا رخ بدلنے والے، انقلابی ریسرچ کا حق ادا کرنے والے محققین اور انسانیت کا درد لگنے والے لیڈر اور اخلاق کا جھنڈا بلند کرنے والے انسان پیدا نہیں ہو رہے. بلکہ میں کس زبان سے کہوں، کس حوصلے سے کہوں کہ یہاں سے فلموں کے ایکٹر، ہیروئن کے تاجر، جھوٹے وعدے کرنے والے سیاستدان، خون کے پیاسے قاتل اور ہرس و ہوس کے پجاری پیدا ہو رہے ہیں. سامعین محترم، جب تک تعلیم و تعلم کا صحیح جذبہ پیدا نہیں ہوگا، جب تک ہماری سوچ کا رخ تبدیل نہیں ہوگا، تب تک یہ ظاہری ٹاٹ واٹ کسی کام نہ آئے گی. جب دل میں علم کی طلب ہوتی ہے، جب فکر کا قبلہ صحیح ہوتا ہے، جب استاد اور شاگرد کا رشتہ صحیح نیج پر استوار ہوتا ہے، جب طالب علم اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہے، تو پھر ظاہری کروفر نہ ہونے کے باوجود مدرسہ مدرسہ بنتا ہے، علم کا نور پھیلتا ہے، زمانہ انگڑائیاں لیتا ہے، ہواؤں کا رخ بدلتا ہے، انقلاب کی فضا سازگار ہوتی ہے، افکار سے اعمال تک تبدیلی آتی ہے. ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں جن کی مثال لانے سے زمانہ قاصر رہتا ہے. اپنے عظیم نبی کی اس بے مثالی درسگاہ کو یاد کیجئے جن میں جرنیل، سپہ سالار، حکمران اور جہانبان، فقہاء اور عقلاء، زہاد و صوفیاء، یہ سب اسی مدرسے کے تعلیم یافتہ تھے جن کے پاس شاندار عمارت نہ تھی، کلاسوں کی قطاریں نہ تھی، کتابوں کے انبار نہ تھے، تحقیق کے مراکز نہ تھے، لیکن حصول علم کا جذبہ تھا، اشاعت علم کی طلب تھی، تربیت کا مضبوط نظام تھا. استاد کے دل میں شفقت و محبت تھی، تلامذہ کے دل میں عقیدت و عظمت تھی. اگر آج یہ چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائے تو یقین جانیے پھر ماں کی گود
مدرسہ ہوگی مسجد کا حجرہ، مدرسہ ہوگا خانقاہ کا ماحول، مدرسہ ہوگا جہاں کوئی صاحب علم بیٹھ جائے گا وہی مدرسہ ہوگا، جہاں ساقی ہوگا وہی میخانہ ہوگا، جہاں شمع ہوگی وہی پروانہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ بلند و بالا عمارتیں بھی ویرانہ ہے، وقت ضائع کرنے کا بہانہ ہے، کارے تفلانہ ہے، فکر دیوانہ ہے۔ زبان کٹ بھی جائے تو ہونٹ ہلاتے رہنا، زبان کٹ بھی جائے تو ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا۔ ہماری دعوت میں قرآن کی سچائی ہے، ہماری دعوت میں قرآن کی سچائی ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے رہنا۔ وما علینا الا البلاغ۔